اب میلاد کے اعتراض پہ، استانت والے معاملے پہ ہمیں مشرک اور بدعتی کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی قادیانی جو ہیں وہ کافر نہیں ہے جب تک وہ ہماری تکفیر نہیں کرتے. دوسری طرف ایک ویڈیو موجود ہے مرزا طاہر صاحب کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے، اور مرزا قادیانی کی کتابوں میں باقاعدہ امہات المومنین اور سیدہ مریم کی گستاخیاں موجود ہیں جو میں نے خود پڑھی ہیں میڈیا کی شکل میں. میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. ایسے شخص کو جو مانتے ہیں جو لوگ، ان کو آپ کافر نہیں کہیں گے کہ جو ایسے شخص کو مان رہے ہیں جو باقاعدہ طور سے گستاخیاں کر رہا ہے، اور آپ ہمیں مشرک اور بدعتی کہہ رہے ہیں. نہیں ہم کافر سمجھتے ہیں قادیانیوں کو، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بلکہ جو لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں، یعنی چشتی رسول اللہ پارٹی اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی، انہوں نے تو آج تک کوئی علمی ویڈیو ان کے رد میں ریکارڈ ہی نہیں کروائی. زیادہ اس کی جو لغویات ہیں وہ اس کے وہ شیطانی خزائن سے نکال کے دکھاتے ہیں. میں نے تو علمی رد کیا ہے. جو دلائل وہ قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں اور اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز میری ہیں. اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانی کافر ہے، لیکن انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے دنیا میں. آپ پرسیکیوشن نہ کریں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ پورشن ہے، انہیں بھی رہنے کا حق موجود ہے. البتہ ہم انہیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں وہ ان کی عبادت گاہ ہے. وہ ظاہر آئین میں ان کو دیا ہوا ہے، سب نے تسلیم کیا ہوا ہے. اور جو لوگ ختم نبوت میں بات کر رہے ہیں وہ بھی صرف قادیانیوں کے اوپر چڑھتے ہیں. چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ جہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، ان بزرگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف میرے پاس ہے. آپ لوگ صرف اینٹی قادیانی ہیں. میں ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں. ہاں غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی اور بندہ ہو جس نے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا یا اسے پرنٹ کیا، ہم اسے غلط سمجھتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ قادیانی مسلمان ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جو یہ میں نے مثال پیش کی تھی وہ تعلیق بالمحال ہے. قرآن میں بالمحال تو نہ رہی نا مرزا صاحب کی سرکار، میں بتاتا ہوں وہ بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسا نہیں. میں ابھی اس کو بھی ریبٹل کر رہا ہوں. اچھا، تعلیق بالمحال یہ ہے، قرآن میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اب چونکہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو نبی الاسلام عیسیٰ ابن مریم کو نہیں پوجیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیق بالمحال کس طرح؟ جی اس طرح ہے، کل تک یہی بریلوی ہمیں بتایا کرتے تھے، کیونکہ ہم بھی 31 سال تک بریلوی رہے نا. اچھا، ہاں جی، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، خواہ وہ جن بریلویوں میں ہوں یا بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبندیوں والا دیو. یعنی یہ روحانی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، وہ میں بگوٹن والی بات نہیں کر رہا. کوئی اسے غلط مطلب نہ دے. استاد کو جیسے کہا جاتا ہے روحانی باپ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا. کل تک یہ کہتے تھے کہ جی شاہ محمد نورانی صاحب نے قادیانیت کے خلاف مقدمہ اسمبلی میں لڑا ہے، وہ دلائل میں باقیوں کو مات دے رہا تھا. مرزا طاہر ایک دم گیم پلٹ دی. شاہ محمد نورانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو بھی کافر سمجھتا ہے. تو بھٹو نے کہا بھی میں بھی کافر ہوں. سے کہا ہاں بھائی جب ہم نبی مانے ہوئے ہیں ایک بندے کو، اس کا انکاری تو کافر ہے. تو بھٹو نے کہا ٹھیک ہے منڈو انہوں. کل تک یہ بریلویوں کا فخر تھا کہ اتنی چال چلی علمی طور پہ، بڑی پازیٹو چال. تو یہی چال میں نے بھی چلی ہے نا کہ یہ ہمیں کافر مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے، اور الٹا مظلوم مانتے ہیں کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں. بھئی تم ہمیں کافر کہتے ہو، ہم تو شروع سے تھے. تم نے آ کے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی اور جو اسے نہیں مان رہا اسے کافر کہہ رہے ہو. اور جب ہم تمہیں کافر کہتے ہیں تم کہتے ہو جی آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہو. بھئی آپ نے ابتدا کی ہے. تو اس میں نے تعلیق بالمحال کی تھی کہ اگر آپ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دو اور مسلمان مان لو. نہیں مانتے یہ. اگر یہ ہمیں مسلمان مانے نا یہ خود کافر ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام قادیانی ان کے نزدیک نبی ہے اور نبی کو میں دجال مان رہا ہوں ان کے نبی کو. تو جب میں اسے دجال مان رہا ہوں تو وہ کیسے مجھے مسلمان مان سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. کرسچنز کو ہم مسلمان مان سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی الاسلام پہ ہم کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے ہیں، انہوں نے تورات اور انجیل سے چوری کر کے قرآن لکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم انہیں مسلمان نہیں ماننے کے لیے تیار، اس لیے کہ نبی الاسلام کی نبوت کو نہیں مان رہے. اسی طریقے سے قادیانی جس کو جھوٹا نبی کلیم کیے میں ان کی نبوت کا جو کہ انکار کرے گا نا وہ اسے مسلمان مان ہی نہیں سکتے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ کہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کبھی نہیں کہا. میرے پاس آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے کچھ قادیانی آئے تھے قرآنی اکیڈمی میں. انہوں نے بھی یہ بات کی. میں نے کہا اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ کہ جو شخص غلام احمد قادیانی کو دجال مانے اس کے باوجود وہ مسلمان ہے. آج سرکار 14 سال ہو گئے جو مڑ کے نہیں آئے. ٹائم قیامت تک ہے تسی گل کیتی ہے نہیں کتنے لکھی ہے انہوں نے کڈو اور اس نو انڈورس کراؤ. وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بھائی جھگڑے یہی ہے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے ہیں، ہم اسے دجال مانتے ہیں. 30 جھوٹے دجالوں میں سے جو بخاری مسلم میں ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت کرے گا. اور ابو داؤد ترمذی میں آگے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو نبی علیہ السلام نے اس ختم نبوت کے عقیدے کو بالکل کرسٹل کلیئر کر کے بیان کیا. اس میں شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا. ختم نبوت کا جو معنی یا جس طریقے سے تفسیر قادیانیوں نے کی ہے یہ امت میں کبھی بھی نہیں رہی ہے, نہ یہ فٹ ان بیٹھتی ہے. البتہ کچھ مس ہینڈلنگ مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر. یہ بات درست ہے کہ قرآن میں خاتم کا لفظ ہے اور وہ ہے نبوت کی سٹیمپ, نبوت کی سیل, دونوں چیزیں درست ہیں. اور مسلم شریف میں خاتم کا لفظ بھی آیا ہے, سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. قادیانیوں کے لیے جواب ہے, یہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھاؤ, مسلم میں موجود ہے. اب آ جائیں یہ جو خاتم ہے تو بھئی سیل آف دا پروفٹ یا سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ معنی لینا کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو امتی نبی آئیں گے وہ حضور کی مہر سے آئیں گے, بھئی یہ نہیں ہے. وہ سیل آف دا پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ سیل لگتی ہے, یا سٹیمپ بھی جو ہے نا وہ جج سٹیمپ لگا کے قلم توڑ دیتا ہے, اس کے بعد آپ اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑھ کر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر 2 جھوٹے پیغمبر ظاہر ہوئے, بلکہ ایک عورت بھی, وہ تو رجوع کر گئی تھی, بلکہ یہ ایک ان میں سے جھوٹا پیغمبر بھی رجوع کر گیا تھا. مسلمہ کذاب کے خلاف قتال ہوا, اس نے رجوع نہیں کیا تھا. تو حضرت ابوبکر نے اسے امتی نبی کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ختم نبوت کا وہی معنی لیتے تھے جو ہم لیتے ہیں. ان سے پوچھے کہ تم نے یہ معنی کہاں سے نکال لیا, جب نبی علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. جو لوگ بھی گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگ جائے نا پرفیکٹ ہو جائے, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو میں نے ایک حدیث ریویل کی ہے, پہلے سے موجود تھی لیکن کسی کا دھیان نہیں گیا اس طرح, کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بھائی اگر مولا علی علیہ السلام امتی نبی نہیں بن سکے تو غلام احمد قادیانی دجال تھے شاہی کوئی نہیں. غلام احمد قادیانی دجال بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ میری دین اسلام کے لیے کنٹریبیوشن مولا علی سے بھی زیادہ ہے, کرے گا. تو کہاں سے امتی نبی بن گیا جب مولا علی امتی نبی نہیں ہے, اور جب حضور ان کو ہارون کی طرح اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں جس طرح موسیٰ اور ہارون تھے. موسیٰ اور ہارون دونوں پیغمبر تھے, حضور کہہ رہے ہیں وہی نسبت ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انہوں نے آدھی حدیث بخاری سے لی کہ جی نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کے بارے میں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم جوان ہوتا تو یہ نبی ہوتا. وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے. اور بھائی پوری حدیث پڑھو, اس میں آگے الفاظ ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کا کوئی اپنا بیٹا جوان نہیں ہونے دیا, ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا تھا نا کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو محمد کا بیٹا بھی پیغمبر ہوتا. چونکہ آپ خاتم النبیین ہے اس لیے نبی اسلام کا بیٹا شیر خارگی کی عمر میں فوت ہو گیا, ابراہیم بن محمد جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے. بقیہ غرقت میں ان کی قبر ہے, میں حاضر بھی ہوں کئی دفعہ ان کی قبر کے اوپر. ان کو امام بخاری نے ابراہیم علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں, ظاہر نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو وہ حدیث تو ختم نبوت کی حفاظت کر رہی تھی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. بھائی اس کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ وہ تو ایک بات ہو رہی تھی زید ابن حارثہ کی کہ اسے لوگ زید ابن محمد کہتے تھے, قرآن میں آیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہے. اس کا ختم نبوت سے تعلق کیسے بن گیا؟ وہ اس طرح بنا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور اسماعیل پیغمبر تھے تو رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو اپنے کسی بیٹے کو نہیں دیکھیں گے کہ جوانی کی عمر میں پہنچے کہ چہ جائے کہ تم زید ابن حارثہ کو کہہ رہے ہو. کیوں؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, چونکہ وہ خاتم النبیین ہے اس لیے ان کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے گا. یہ فٹ ان بیٹھتا ہے بخاری میں جس طرح عبداللہ ابن ابی اوفا نے اس کی تفسیر بیان کی ہے. تو ختم نبوت پہ میری اتنی ویڈیوز ہیں الحمدللہ, میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتاؤں یہ سارے لوگ چندے کھا رہے ہیں عالمی مجلس ختم نبوت, کیونکہ وہ تھانوی رسول اللہ پہ نہیں بولتی, یہاں پہ طریق لبیک چشتی رسول اللہ پہ نہیں بولتی, نہ دیوبندی نہ بریلوی, دونوں میں نے جماعتوں کے نام لے لیے. ہماری دعوت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. صرف میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا اور نہ کوئی پبلسٹی کرنا چاہتا ہوں, ورنہ میں بھی کیمرے میں لا کے یہ کرتا. مجھے کسی سے کوئی انڈورس کروانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ مجھے بتائیں خادم رضوی کی ایک ویڈیو جس میں اس نے علمی رد کیا ہو قادیانیوں کا. اسی طریقے سے سعد رضوی کی ایک ویڈیو, یہ صرف دھرنے دینے کے لیے. علمی رد کوئی نہیں انہوں نے کرنا, علمی رد تو میں کر رہا ہوں. اور الٹا میرے نام میں مرزا ہے تو انہوں نے مجھے قادیانی کہا. تو پھر میں نے دیکھے ان کی منجی ٹھوکی ہے چشتی رسول اللہ نکال کے,
अब इनकी चीखें निकल रही हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह को आप हमारा बुनियादी कीदा कहते हैं। मैं जी बुनियादी कीदा है। पीर का घराने में पैदा हुआ हूँ, चिश्तियों से भी मिला हूँ हमेशा। बचपन से मैं 12 साल का था जब गद्दी पे बैठा, तो मैंने कभी आपके मुंह से सुना, मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। अच्छा, मेरे सुनने के बाद जब आपने पूछा इनसे जाके कि चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में तुम लोगों ने मुनाजरे क्यों किए थे, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? आपका वो छोटू मौलवी जो लाहौर वाला है, वो तो सुभान अल्लाह पढ़ रहा है चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा में। तो आपको अगर नहीं पता चला यार, आपको तो ये भी नहीं पता था कि अब्दुल कादिर जिलानी रफुल ईदैन करते थे। हमने बताया कि बुखारी मुस्लिम में भी रफुल ईदैन के साथ नमाज का तरीका है। और इससे बड़ी बात, चले छोड़ दे, आपको ये पता था कि कादियानी रफुल ईदैन नहीं करते? आपको बताया गया था कादियानी जो है वाबियों वाली नमाज पढ़ते हैं। मैंने तो ये भी पोल खोल दिया कि कादियानी तो अनफी है, कादियानी बगैर रफुल ईदैन के नमाज पढ़ते हैं। जो रफुल ईदैन शुरू करे वो कादियानी हो ही नहीं सकता। तुम्हारी नमाज कादियानी वाली नमाज है, हमारी नमाज बुखारी मुस्लिम में जो मौजूद है नबी इस्लाम के तरीके के ऊपर है। तो कानूनी दसिया गया, तो मेरा क्या कसूर है भाई? चिश्ती, अच्छा चलो चिश्ती रसूलुल्लाह छोड़ो, तानवीर रसूलुल्लाह का दिफा तो करते हैं ना देवबंदी? जी तकरीबन करते हैं ना, हल्का फुल्का नहीं, बड़ा मोटा ताजा करते हैं। वीडियो है, हाथ थी नोम था, आप मानते हैं उनकी वो बात ठीक नहीं? मैं उसमें बेदारी भी आया, उसमें है कि बेदारी में भी पड़ा। हाँ, बेदारी में का कोई, अगर करोड़ों बरेलवी करोड़ों देवबंदियों को तानवीर रसूलुल्लाह के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मुझे इजाजत नहीं कि मैं चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर बात करूं। आप लोग निकल जाना या कहें कि हाँ इंजीनियर के कहने के बाद हम इसे बुनियादी कीदा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने दिफा किया है। जब कोई दिफा करता है ना, वो उसका बुनियादी कीदा। अच्छा, फिर मुझे बताएं, आप लोग पिछले 100 साल से थानवीर रसूलुल्लाह पे क्यों लकीर पीट रहे हैं? मुफ्ती अहमद खान नईमी ने भी लिखा है जाल हक के अंदर, हर जगह कहते हैं कि इनके अब्बे ने कलमा पढ़ाया था और ये इनका कीदा है। तो आप लोग लकीर क्यों पीट रहे हैं? इसलिए पीट रहे हैं कि आपको पता है कि खत्म नबूवत पर डाका है। तो सरकार, अब खुरा आपके घर भी निकल आया चोर का, तो अब आपके इश्क रसूल का इम्तिहान है कि आप कह दें। और मैं आपको अगली बात तो, पीर मेल शाह साहब तो मतलब गैर आलिम तो नहीं थे ना, उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया शतीहात के नाम पे, क्योंकि गुलाम कादियानी दज्जाल ने इसको पेश किया था। तो उन्होंने कहा कि वो पढ़वा सकते हैं, तुम नहीं पढ़वा सकते, क्योंकि वो एक खास हालत में होते हैं बुजुर्गान दीन। तो पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए। आज चल रहा है 24 सितंबर 2023। 1937 तक तो पीर मेल शाह साहब भी मान रहे हैं कि किताबें चेंज नहीं हुई हैं। ये मेरे बाद कैसे किताब चेंज हो गई है? तो पहले तो इनसे पूछें कि पीर मेल शाह साहब फिर गलत करते रहे दिफा इसका, उन्हें भी कहना चाहिए था किताब चेंज हो गई है। ये कहते थे आला हजरत नहीं चिश्तिया की किताबों को मानते, तो मैंने सबा सनाबिल से चिश्ती रसूलुल्लाह निकाल दिया। आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। हश्र में इसको अगर आला हजरत ना भी माने, सबा सनाबिल को तो आला हजरत ने मान लिया। आला हजरत तुसी गए, लेकिन आप खुद जनाब कह रहे हैं कि गुलदस्ता अहले बैत के सारे लफ्जों को मैं नहीं मानता। ठीक है, सारे लफ्जों का एक किताब के मतलब, लेकिन कुफर तो नहीं ना लिखा हो। अच्छा, हाँ, जहां पे एक कुफर या कलमा है तो सब जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, गुलाम कादियानी दज्जाल ने को सारी बातें तो गलत नहीं ना की हुई, लेकिन उसने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। ये बात है। और मुझे तो अफसोस होता है बरेलवियों को भी हमें ये बातें बतानी पड़नी। तुसी तो कहते सो जी एक राई के दाने के बराबर भी गुस्ताखी हो जाए तो सारा गौस को तो अब्दाल भी बंदा फारग हो जाएगा। अपने हूं एडे वड्डे वड्डे थोक दे हिसाब नाल भी चीज़ां निकल दियां ने। कदे कशो मजूब लिख रहा है साहब और सुकर अली भारत, ठीक है जी, किथे बाजीद का दावा निकल रहा है लिवाई आजम मिल लिवाई मोहम्मद मेरा मोहम्मद के झंडे से बड़ा झंडा हुआ। क्या हालत हसर में थे, वो हालत मैं कहना जी इस हालत तो पहले बंदा कुत्ते दी मौत मर जाए ना, वो ठीक है, एक कुफर दी मौत है ना बंदा मरे, कुत्ते दी मौत मर जाए। लेकिन हालत हसर में तो नहीं आता ना, दीवाने की हालत उसमें नहीं, दीवाने की हालत है, पागल कब हो ना। चले हाथ तो नहीं जारी होती, मजबूब होता है। नहीं वो ठीक है, ये आप कहें, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आपके पागल थे, लेकिन आप फिर आप कुत्ते वाली मौत तो नहीं, हालत तो ऐसी आती है। मैं कहता हो सकते हैं। आप मुझे बताएं, अल्लाह की मोहब्बत में कोई शख्स इस लेवल पे उतरेगा कि वो नबी इस्लाम से टक्कर ले लेगा, तो उसे कुत्ते की मौत ही मार देना चाहिए। लेकिन किसी ने आज तक दलील तो नहीं रखी है वो सूफिया की। बिल्कुल ठीक है, मुझे बताएं क्या आपकी ख्वाहिश ये है कि आप इस तरह के बकवासियात करते हुए अल्लाह की मोहब्बत में मर जाए? भाई नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखी की तावील नहीं होती, ये आपने हमें सिखाया था। बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। मैं तो कहता हूं कुत्ते की मौत अच्छी है उस शख्स की मौत से कि जो अपने नाम का कलमा पढ़ा के मरे, जो कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है, बड़े वो पागल मरे। मैं तो उस नहीं मरना कहता यार, मनो तो मरने का हक दो ना। मैं तो चाहना मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दुनिया से जाऊं। मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं इस तरह करते हुए जाऊं कि मैं कहूं कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और कल को मेरे मानने वाले कहें कि नहीं है वो खास हालत में थे और ये था वो था। अल्लाह ना करे किसी की ऐसी मौत हो, अल्लाह माफी दे, एडी पैडी मौत किसी दिन ना हो जी। तो हमें मुबारक, तो बुजुर्गों को मुबारक। तो नहीं जारी होती ऐसे जी, कुफर ईमान का फैसला तो ना आप कर सकते। नहीं पागल है ना, तो पागल है तो उससे तो दीन उठा हुआ, फिर वो आपका रहनुमा नहीं है। पागल रहनुमा नहीं होता, सालिक होगा रहनुमा, मरजूब आपका रहनुमा नहीं होगा।
آپ اسے پاگل ڈکلیئر کریں گے؟ اور خود مفتی انیف قریشی نے کہا کہ یہ ہے کفری عقیدہ، اس پہ ہم حد نہیں. تو میں نے بھی کبھی ان کو کافر نہیں کہا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ کافر ہے. لیکن یہ میری خواہش تو ہے، آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے مرید خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھے؟ نہیں بالکل نہیں. اللہ بس میری بھی خواہش نہیں ہے کہ اللہ معافی دے میں یا میرا کوئی اسٹوڈنٹ یہ دیکھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، خواہ وہ حالت شکر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اس سے پہلے تو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں مر جاؤں. اپنے لیے تو میں یہ کہوں گا، ٹھیک ہے. ان کے لیے میں کہوں گا کہ تم لوگ کتے کی موت مر جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ یہ بکواس تو نہ کرو. وہاں تو بچنے کے چانس ہے، ادھر بچنے کے چانس ہی نہیں ہے.